اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنا یہ نبی کو خطاب نہیں ہے، خدا کے خطاب کو نقل کرنا ہے۔ چھوٹا بڑے کے خطاب کو نقل کرے یہ عین ادب ہے، اور چھوٹا یا کے ذریعے زور سے بڑے کو خطاب کرے یہ خلاف ادب ہے۔ ہم دیوبند والے عاشق رسول ہیں، ہم بے ادبی نہیں کرتے، ادب ہی کرتے ہیں۔ کہ اتنے مجمع میں بیٹھ کر ایک بندہ جناب والا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ جو ہم التحیات میں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ والا بطور ہم حکایت پڑھتے ہیں، جو معراج میں جناب والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو تھی اس گفتگو کو ہم بس نقل کرتے ہیں، تو نقل و حکایت کرتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ ان کا متکلم اسلام بھی ہے، مفتی بھی ہے، بہت بڑا بندہ ہے۔ اب وہ اتنا بڑا بندہ اتنے سارے مجمع میں یہ بات کر رہا ہے، حالانکہ ہے بھی حنفی، جبکہ حنفی جتنے بھی فتاوی جات ہیں ان حنفی فتاوی جات میں کیا لکھا ہوا، بخاری میں کیا لکھا ہوا میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا مفتی متکلم اسلام ہو کر جس کو اتنی بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو ہم السلام علیکہ ایھا النبی جو ہم جناب والا پڑھتے ہیں بطور حکایت پڑھتے ہیں معاذ اللہ۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے پہلے بخاری سے یہ بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشہد سکھلاتے ہوئے اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جب تم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہو تو وہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہاں پر جناب والا حکایت اور معراج مقصود ہوتا تو زمین و آسمان کے صالحین کو یہ سلام کیسے پہنچتا؟ میرا یہ سوال ہے میں مولوی الیاس گھمن پہ، وہ یہ سلام کیسے پہنچتا؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو سلام تو اس وقت متصور ہو سکتا ہے جب بندہ انشاء سلام کی نیت کرے گا، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہی احناف کا مذہب ہے۔ دیکھیں میں آپ جناب والا دوسری کتاب پیش کر دیتا ہوں، میں کتاب جناب والا آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں فتاوی عالمگیری ہے، اور جناب فتاوی عالمگیری میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ ولا بد من ان یقصد بالفاظ التشہد معانی التي وضعت لها من عنده كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نفسه وأولياء اللہ تعالی۔ فتاوی عالمگیری میں کہ نمازی کے لیے تشہد کے الفاظ کے معنی موضوع کا اپنی طرف سے بطور انشاء مراد لینا اور ان کا قصد کرنا ضروری ہے، انشاء مراد لینا۔ یہاں پر جناب حکایت نہیں ہے، نقل نہیں ہے، یہاں پر گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تحفے میں پیش کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ذات اور اولیاء کرام پر سلام عرض کر رہا ہے۔ اب دیکھو مولوی الیاس گھمن کی یہ بات بھی غلط ہو گئی، اور فتاوی عالمگیری سے ہم نے الحمدللہ یہ فتویٰ اس کو پڑھ کر سنایا۔ اور دوسرا میں جناب والا یہ میرے پاس میں مرقات ہے، مرقات میں بھی جناب والا یہ بات موجود ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی، اور صفحہ نمبر 581 میں جناب والا یہ بات موجود ہے۔ یہاں موجود ہے کہ احضر شخص الکریم فی قلبی کا ولیصدق عملک فی انہ یبلغہ ویرد علیک ما ہوا اوفا منہ۔ تو فرمایا کہ اے نمازی تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر کر اور آپ کی صورت مبارکہ کا تصور باندھ اور عرض کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں پر دیکھو، اب کوئی کہہ سکتا ہے عقل مند اسے بطور حکایت مان سکتا ہے؟ نہیں، یہاں قصد کرنا پڑے گا، یہاں قصد کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جناب والا یہاں پر بھی میں اس میں نہیں تو فتاوی شامی پیش کرتا ہوں، فتاوی شامی میں بھی یہ عبارت موجود ہے، صفحہ نمبر 269 پہ یہ بات موجود ہے۔ لا للاخبار عن ذالک، کہتے ہیں اس اخبار عن ذالک سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے لا یقصد الاخبار والحکایت اما مقع فی المعراج منہ ومن ربی سبحانہ ومن الملائکۃ۔ فرمایا کہ اخبار اور حکایت کا قصد نہ کرے، اس نے کہا حکایت کا ارادہ کرے کہ بطور حکایت ہم پڑھتے ہیں، جب کہ فتاوے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ
حکایت اور اخبار کا وہ ارادہ نہ کرے، قصد نہ کرے، اور اس سے جو معراج میں واقعہ ہوا نبی پاک سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور ملائکہ سے، اس کا بالکل حکایت بطور حکایت ارادہ نہ کرے۔ قبلہ اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری کتابیں پیش کر کے یہ بتا دی ہے کہ اس کا موقف سرے سے ہی غلط ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی پہلے بھی اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلام کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہم اسی طریقے پر ہیں، اور یہ لوگ اپنے اسلاف کی عبارتوں سے کٹ چکے ہیں اور یہ خود اپنی طرف سے ایک نیا راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم نے کوئی الحمدللہ کسی پہ کوئی تنقید ذاتی نہیں کی ہے، ہم نے الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان سے بات کی ہے۔ اگر یہ ہمت رکھتے ہیں تو پھر اس کا رد کر کے دکھائیں۔ الحمدللہ جو بھی یہ اس طرح کی غلطیاں کریں گے ہم سعادت سمجھیں گے ہم اس کا جواب دیں، اور ہمیں الحمدللہ کوئی ہیرو بننے کا شوق بھی نہیں ہے، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں غلطی ہو اس غلطی کا جناب والا صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ میرا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔